بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا، باب اذا التقى الختانان، جب دو ختنے جو ہیں آپس میں ملیں، دونوں شرمگاہیں مرد عورت کی آپس میں ملیں، اس حوالے سے کیا حکم ہے۔ اس ترجمہ الباب کے تحت حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث شریف لے کر آئے، اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جلس بین شعبها الاربع، جب آدمی چار اعضاء کے مابین بیٹھے، ثم جہدها، پھر کوشش کی اس نے، فقد واجب الغسل، غسل واجب ہو گیا۔ اور یہاں پر سند بھی بیان کی، قال ابو عبداللہ، جہاں بخاری شریف میں قال ابو عبداللہ فرما کر کوئی وضاحت کرتے ہیں تو اس سے مراد خود امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں۔ ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے۔ وہ حضرت ابو عبداللہ یعنی امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ھذا اجود و اوقاد، یہ زیادہ عمدہ ہے، زیادہ تاکید والا ہے کہ غسل کیا جائے۔ انما بینا الحدیث الآخرہ، اور صرف ہم نے جو دوسری حدیث بیان کی ہے، اختلافہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اختلاف کے پیش نظر بیان کی، والغسل احوط، جبکہ غسل کرنا احوط ہے، غسل کرنا احوط ہے۔ اس میں چونکہ عہد صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوا کہ صرف شرمگاہ سے مل جائے، اگرچہ انزال نہ ہو غسل لازم آ جاتا ہے۔ بعض اہل علم کی رائے یہ تھی کہ جب تک انزال نہ ہو اس وقت تک غسل لازم نہیں آتا۔ جو روایت ہے الماء من الماء، پانی سے پانی ہے، پانی سے مراد انزال، پانی سے آگے پانی لازم آتا ہے، یعنی غسل کرنا لازم آتا ہے۔ اس روایت کا وہ حوالہ دے کر دیگر اہل علم کی رائے یہ تھی کہ جب تک انزال نہ ہو اس وقت تک غسل لازم نہیں آتا۔ جبکہ جو ہے فقہ حنفی کے اندر بھی یہی ہے کہ جب ختنہ ختنے سے مل جائے، مراد حشفہ غائب ہو جائے، تو اگرچہ انزال نہ ہو پھر بھی غسل لازم آ جاتا ہے۔ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو ہی احوط قرار دیا کہ زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ غسل کر لیا جائے، غسل اس میں احوط کہہ کے گویا کہ پتہ چلتا ہے شاید امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بھی ان اہل علم کی طرح ہو جن اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ جب تک انزال نہ ہو غسل لازم نہیں آتا۔ ان کے ہاں بھی ممکن ہے کہ وہی موقف ہو، لیکن احوط قرار دے دیا کہ احتیاط اس میں ہے کہ غسل کر لے، جبکہ ہمارے نزدیک احتیاط نہیں ہے، ہمارے نزدیک لازم ہے، ہمارے نزدیک لازم ہے کہ غسل کیا جائے۔ جب حشفہ غائب ہو گیا، ختنہ ختنے سے مل گیا تو غسل جو ہے لازم ہو گیا، اگرچہ انزال نہ بھی ہو۔ جب عہد صحابہ میں اختلاف ہوا تھا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے بدری صحابہ کرام کو اکٹھا کیا کہ آپ بزرگ ہیں، بدری ہیں، بڑے ہیں، آپ اس مسئلے کا حل کریں۔ انہوں نے پھر مل کر یہ کہا کہ جو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اس مسئلے کے بارے وضاحت فرمائیں، ہمارے لیے وہی کافی وافی شافی ہے۔ تو ان کے مشورے پر جو ہے جو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے رائے آئی، اس میں یہی رائے تھی کہ حشفہ جو ہے غائب ہو جائے تو شرمگاہ سے مل جائے، اگرچہ انزال نہ ہو پھر بھی غسل لازم آ جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فرما دیا آئندہ اختلاف نہ کیا جائے، مسئلہ واضح ہو گیا، مسئلہ یہ اہل علم کے اختلاف ہے نا، اہل علم کا اختلاف بھی ہوتا ہے، آراء مختلف بھی ہوتی ہیں اور ان کا حل بھی کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اختلاف اتنا طول پکڑ جائے کہ اس کی حل کی کوئی صورت ہی نہ نکلے۔ اہل علم میں اختلاف رہا ہے اور وہ اختلافات جو ہیں وہ باہمی جو ہے ملاقات میں، باہمی مذاکرات میں اور تبادلہ خیال سے اس طرح کر کے کوشش کی جاتی رہی ہے، اور اختلافات سے گریز کی جانی چاہیے۔ اختلافات کی وجہ سے جو قوت ہوتی ہے، رعب ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔
ایک یکسوئی ہوتی ہے کام کرنے کی، وہ یکسوئی بھی متاثر ہوتی ہے۔ جب کسی کام کے کرنے میں آپ کو یکسوئی اور توجہ پوری ادھر نہیں ہے، آپ اختلافات میں بٹ گئے تو پھر آگے وہ کام نہیں کر سکتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ ہدف پہ پہنچنے کے لیے، ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی غیر ضروری باتوں میں نہ الجھے، غیر ضروری اختلافات میں دلچسپی نہ لے، اپنی منزل اپنے ہدف کو مد نظر رکھے۔ میرے قبلہ عالم مرشد گرامی حضرت شیخ الحدیث حضرت علامہ الحاج مفتی پیر سید مفتی محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بھکی شریف، آپ نے بھی ایک اجلاس میں یہ فرمایا کہ جو دانش مند لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے بڑا ہدف مقرر کیا ہوتا ہے، وہ ایک ٹارگٹ اور ہدف مد نظر رکھتے ہیں اور ایک اپنے کام کا دائرہ کار متعین کرتے ہیں، ایک دائرہ مقرر کر کے اس دائرے میں جد و جہد اور کوشش کر کے اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ وہ پھر دائرے سے باہر نہیں نکلتے، وہ فضول باتوں میں، فضول معاملات میں نہیں الجھتے، وہ اپنی توجہ اپنی منزل کی طرف رکھتے ہیں، اپنے ہدف تک رکھتے ہیں، تب جا کر وہ اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے آج بھی جس کو چاہیے کہ میں کچھ حاصل کر لوں، میں کچھ کام کر لوں، وہ بڑا کسی کا ویژن ہو، بڑی سوچ ہو، بڑا کام کرنا چاہتا ہے، تو اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اختلافات سے اپنے آپ کو بچا کر جو اصل ہدف ہے اس تک پہنچنا چاہیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین تھے، آپ نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اختلاف دیکھا تو آپ نے بدری صحابہ کو اکٹھا کر کے مشورہ کیا کہ آپ اس کا حل کر دیں، جو بھی حل کرنا ہے، شریعت کے مسائل ہیں لیکن حل تو موجود ہے نا۔ تو بدری صحابہ کرام نے کہا کہ چونکہ یہ صرف ہمارا متعلقہ نہیں ہے، اگرچہ ہم اصحاب بدر ہونے کی وجہ سے بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی رائے زیادہ بہتر ہوگی۔ ان کی رائے لی گئی، اس کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا۔ اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے نا، آپ نے پھر جو آرڈر جاری کیا، آرڈیننس، اس میں فرما دیا آئندہ پھر جو اختلاف کو کرے گا میں اس کو سزا بھی دوں گا۔ تو کچھ یہ بھی معاملات ہیں مسئلہ حل کرنے کے، آج تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے پاس وہ پاور نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، ورنہ جو ہے کوئی ایسا لیڈر، ایسا قائد ہوتا تو جو ایسے اختلافات ہیں جو غیر ضروری ہیں، جن میں پڑھنے سے بندے کا نقصان ہے، مسلک کا، دین کا نقصان ہے، ملت نقصان میں جا رہی ہے، تو ایسے نقصانات کا حل کیا جاتا، پھر جو بامی مشاورت سے حل طے پاتا، اس پر سارے کار بند رہتے، کوئی آگے پیچھے نہ ہوتا۔ بہرحال بدری صحابہ کی مشاورت سے اس مسئلے کا حل کیا اور رہنمائی جو ہے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت و جماعت کو بھی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے کہ وہ کو ایسی شورا بنائیں مستند بزرگوں پر مشتمل، جو مخلص اور مستند بزرگ ہوں، وہ فیصلہ کر کے اختلافات جو ہیں ان کا کوئی خاتمہ کر لیں۔ تو بہرحال حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں پر فرمایا کہ دوسری حدیث پاک بھی میں نے ذکر کر دی، اختلاف صحابہ کے پیش نظر والغسل احوط، جبکہ غسل کرنا احوط ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا باب قائم فرمایا، باب غسل ما یصیب من فرج المرأہ، کہ جو عورت کی شرمگاہ سے پہنچتا ہے، جو لگتا ہے، اس کو دھو دینا، اس کو دھو دینا۔ یہ حضرت زید بن خالد جوہانی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت لے کر امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ حضرت زید بن خالد جوہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مسئلہ پوچھا، تو کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے، ارأیت اذا جامع الرجل امرأة، جب آدمی اپنی بیوی سے جماع کرے، فلم یمن انزال نہ ہو، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ، نماز کی طرح کا وضو کر لے، ویغسل ذکرہ، اور اپنے ذکر کو دھو لے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اور حضرت زید بن خالد جوہنی جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اس حوالے سے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ
انہم سے بھی میں نے سوال کیا تھا، انہوں نے اسی چیز کا حکم دیا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ اختلاف صحابہ موجود تھا، اختلاف صحابہ موجود تھا کہ بعض سمجھتے کہ صرف شرمگاہ کے آپس میں مل جانے سے غسل لازم نہیں آتا جب تک انزال نہ ہو، جبکہ جو طے ہوا وہ کیا طے ہوا؟ انزال ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں غسل لازم آ جاتا ہے۔ اگلی حدیث شریف جو اسی باب کے تحت لے کر ہے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اقرأ حاضل الامہ، اس امت کے بڑے قاری صاحب ہیں، قاری قرآن ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، جب آدمی بیوی سے جماع کرے اور انزال نہ ہو تو آپ نے فرمایا یغسل ما مس المرأة منہ، دھو دے اس کو جس سے عورت کو مس ہوا، ثم یتوضأ، پھر وضو کر لے، اور ویصلی، اور نماز پڑھ لے، وضو کر لے اور نماز پڑھ لے۔ بہرحال یہ صرف وضو پر اکتفا کرنے والی حدیث کے بارے میں جمہور کیا کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے، یہ الماء من الماء والی جو حدیث تھی وہ کیا ہو چکی ہے بھائی؟ منسوخ ہو چکی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے غسل لازم ہونے کے لیے اذا مس الختان الختان، جب ختنہ ختنے سے مل جائے، سمجھ آ رہی بھائی؟ جب ختنہ ختنے سے مل جائے تو اس وقت غسل لازم آ جاتا ہے۔ اور جامع ترمذی شریف میں تو اذا جاوز الختان الختان، اور مسلم شریف میں وَإِن لَّمْ يُنزِلْ، اگرچہ انزال نہ بھی ہو ختنہ ختنے سے مل جائے تو غسل لازم آ جاتا ہے۔ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ فرماتے ہیں قال ابو عبداللہ الغسل احوط وذلك الآخر انما بیناه لاختلافهم، فرماتے ہیں غسل زیادہ احتیاط والا ہے کہ غسل کر لینا چاہیے ایسی صورت میں غسل، اور یہ دوسرا جو معاملہ ہے فرماتے ہیں ہم نے بیان اس لیے کر دیا کہ صحابہ کرام کا آپس میں اس مسئلے میں اختلاف تھا۔ والماء انقا، پانی زیادہ صفائی دینے والا ہے، پانی کیا کرتا ہے بھائی؟ ہاں، زیادہ پاکیزگی والا، زیادہ صفائی والا ہے، لہذا پانی کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ آدمی سپاک اور صاف ستھرا ہو جائے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس باب کے تحت جو نئی کتاب شروع کی وہ کتاب الحید کے نام سے، وہ کیا ہے بھائی؟ پچھلے باب میں جو احادیث نبویہ روایت کی گئی ہیں غسل کے متعلق تھی، تو غسل کے اسباب میں سے ایک سبب ہوتا ہے جنابت، جنابت کا غسل کرنا، سمجھ آ رہی ہے؟ آدمی جنبی ہوتا ہے تو اس پر غسل لازم آتا ہے، تو جنابت کا غسل جو ہے وہ مرد عورت دونوں کے لیے ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ مرد عورت دونوں نے غسل جنابت کرنا ہوتا ہے، جبکہ یہاں پہ آگے حیض اور نفاس یہ بھی دو سبب ہیں، لیکن یہ صرف عورت کے ساتھ ہی متعلقہ ہے، یہ صرف گویا کہ غسل کے تین اسباب ہیں، ایک جنابت ہے، ایک حیض ہے اور ایک نفاس ہے۔ جنابت کا دونوں کے ساتھ متعلقہ ہے وہ بیان ہو گیا، آگے یہ سبب بیان ہو رہا ہے حیض کا کہ جب حیض ختم ہوتا ہے عورت کا غسل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آگے نفاس ہوگا کہ جو بچے کی ولادت کا مرحلہ ہوتا ہے اس وقت جو خون آتا ہے جب وہ ختم ہوتا ہے تو اس وقت بھی عورت پر غسل کرنا، یہ دونوں سبب جو ہیں عورت کے ساتھ متعلق ہیں۔ حیض جو ہے ایک خون ہے جو عورتوں کو آتا ہے ماہواری کے طور پر، ہر مہینے میں آتا ہے، ہاں اگر کوئی بیماری وغیرہ ہو تو ان کو نہیں بھی آتا، بعض کو بیماری کا آتا ہے تو سارا مہینہ آتا ہے جس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ اور حیض کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ حیض و نفاس کی حالت میں عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ قرآن مجید کو چھو سکتی ہے، اور اسی طرح ہی نہ وہ مسجد میں جا سکتی ہے۔ عورت کے لیے نمازیں معاف ہیں، جبکہ روزے جو ہیں وہ ان دنوں میں تو نہیں رکھنے ہوتے لیکن بعد میں قضا کرنی ہوتی ہے۔ اور جو استحاضے کا خون ہوتا ہے جو مسلسل جاری رہتا ہے بیماری کا، اس میں یہ عبادات منع نہیں ہے، نماز تلاوت وغیرہ یہ منع نہیں ہوتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اس حوالے سے ارشاد فرمایا، اور امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب میں پوری قرآنی آیت ہی لکھ دی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی جو ہے کہ جو لوگ حیض کے بارے میں ہے پیارے حبیب علیہ السلام آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ ارشاد فرما دیں یہ تو اذن ہے، ایک گندگی تو ہے، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ ان دنوں میں عورتوں سے دور رہیں، اعتزال، فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربون، ان کے قریب نہ جائیں یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں پھر ان کے قریب جائیں۔ تو اس کے اندر یہ فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاکیزگی اور صفائی ستھرائی رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بہرحال اس آیت قرآنیہ میں اللہ تعالیٰ نے حیض کا ایک حکم ارشاد فرما دیا، تذکرہ اور ذکر ہو گیا۔ اس کے باب میں آگے جو باب قائم کیا کتاب الحیض کے تحت، پہلا باب کیف کان بدء الحیض وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا شیء کتب اللہ علی بنات آدم، کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، کب سے یہ مطلب ہے حیض خواتین کو شروع ہوا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ھذا شیء کتب اللہ علی بنات آدم، یہ تو وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنات آدم پر، آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر جو ہے اس کو مقرر کیا ہے۔ حیض کا جو معاملہ ہے یہ بنات آدم پر ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ کان اول ما ارسل الحیض علی بنی اسرائیل، کہ سب سے پہلے جو حیض شروع ہوا وہ بنی اسرائیل میں شروع ہوا ہے، بنی اسرائیل۔ ہاں، قال ابو عبداللہ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ اکثر ہے۔ اکثر کا کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ عزت و عظمت والی ہے۔ اور بعض کی رائے یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں شروع ہوا، پہلے خواتین کو یہ حیض نہیں تھا، جبکہ آقا حضور علیہ السلام کے ارشاد نبوی میں کیا ذکر ہو گیا کہ یہ شروع سے ہی خواتین پر آتا آ رہا ہے، یہ حیض شروع سے ہی شروع ہے، یہ بنی اسرائیل کے زمانے میں شروع نہیں ہوا۔ اگرچہ بعض نے تعویل اس کی ہے کہ بنی اسرائیل کی خواتین جو تھی ان پر بطور عذاب جو ہے اس کو روک دیا تو پھر جاری ہوا، سمجھ آ رہی ہے، اس وجہ سے وہ بات ہے۔ لیکن امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا جملہ بولا، حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہو، اگرچہ اور کسی کا قول ہے لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ زیادہ قابل احترام ہے، وہ زیادہ عزت و عظمت والا ہے۔ لہذا حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کیا کہیں گے کہ آدم علیہ السلام سے ہی آگے بنات آدم پر جو ہے حیض آ رہا ہے، بنی اسرائیل سے پہلے خواتین پر بھی تھا، بعد میں بھی جاری ہے۔ اور اس میں حدیث شریف کا احترام ہے نا جو امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اور حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو حدیث پاک ذکر کی ہے یہ اپنی سند کے ساتھ علی بن عبداللہ رحمہ اللہ سے، تو یہ فرماتے حضرت سفیان صاحب نے بیان کی، وہ کہتے میں نے عبد الرحمن بن قاسم صاحب سے، وہ کہتے میں نے قاسم بن محمد بن ابی بکر، یہ کون ہے؟ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، ہاں حضرت قاسم صاحب، قاسم بن محمد بن ابی بکر اجلہ تابعین کی صف اول کے سرخیل ہیں یہ۔ حضرت یحییٰ بن سعید تو کہتے ہیں کہ اس عہد میں مدینہ منورہ میں ان سے افضل کوئی نہیں ہے، ان سے افضل ہے مدینہ منورہ کے جو 7 فقہائے کرام مشہور ہیں نا، بڑے مفتی فقہائے 7، ان میں سے ایک حضرت قاسم صاحب جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ نانا جی ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح جو ہے وہ خاندان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق جو ہے وہ خاندان مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوا ہے۔ تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے سنا، آپ فرماتی ہیں خرجنا، ہم چلے، لا نرا الا الحج، حج کے لیے، کیا تھا ارادہ ہمارا؟ ہاں، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹا ایک ہی حج مبارک کیا ہے نا، پہلا اور آخری آپ کا وہی حج مبارک۔ تو 26 ذی القعدہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چلے اور 4 ذوالحج شریف کو مدینہ منورہ پہنچے، سمجھ آ رہی ہے؟
مدینہ منورہ سے چلے تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے جا کر جہاں پر جو ہے وہ میقات آتی ہے، میقات پر بھی ایک رات آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گزاری۔ تو میقات جو ذوالحلیفہ تھی وہاں پر پہنچے، ایک رات وہاں پہ گزاری۔ وہاں سے آپ نے ارشاد فرمایا جس نے حج کا احرام باندھنا ہے حج کا باندھ لے، جس نے عمرے کا باندھنا ہے عمرے شریف کا باندھ لے۔ جن کا عمرہ ہوتا وہ پہلے جا کے عمرہ کر کے پھر وہاں جا کر مکہ مکرمہ حج کا احرام باندھ لیتے نا حج کے دنوں میں۔ بہرحال آپ جو ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام قافلے کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ سے 6 میل دور ذوالحلیفہ جو مدینہ منورہ کی میقات ہے وہاں پر آپ نے ایک رات قیام فرمایا، پھر صبح کو احرام باندھا، اور اسی طرح پھر جو ہے وہ 8ویں دن جو ہے صرف مقام پر پہنچے، وہاں پر آپ نے رات بسر فرمائی۔ پھر 4 ذوالحج شریف کو 9ویں دن جو ہے مکہ میں آپ داخل ہوئے تھے۔ جب صرف مقام پر پہنچے تھے نا تو وہاں پہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حیض آ گیا تھا۔ ان کو خیال ہوا کہ جس طرح حیض کی حالت میں نماز کی اجازت نہیں، روزے کی اجازت نہیں، شاید حج کی بھی اجازت نہ ہو، تو انہوں نے اس حج سے میں محروم ہو جاؤں گی، تو انہوں نے حج کی محرومی کے خدشے کے پیش نظر رونا شروع ہو گئی۔ یہ جو روایت ہے تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تسلی دی اور مسئلہ بھی واضح کیا کہ عورت حالت حیض میں نماز تو نہیں پڑھ سکتی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، نمازیں معاف ہیں، روزے کی اگرچہ بعد میں قضا ہے، لیکن حج بیت اللہ شریف کر سکتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ صرف بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کر سکتی، باقی حج کے ارکان ادا کر سکتی، جو کہ باقی حج جو بیر کرنے ہوتے ہیں، مینا میں جانا، مزدلفہ میں جانا، میدان عرفات شریف میں جانا۔ میدان عرفات شریف میں بھی جانا تو رکن اعظم ہے نا، بہت بڑا رکن ہے حج بیت اللہ کا، وہ تو سارے خالی میدان ہے نا، میدانوں کے اندر تو خاتون جا سکتی ہے نا، صرف مسجد میں نہیں جا سکتی نا۔ بیت اللہ شریف چونکہ مسجد میں ہے، مسجد حرام شریف میں، اس وجہ سے وہاں نہیں جا سکتی، باقی جو ارکان حج بیر ہیں ان کو ادا کر سکتی ہے۔ تو یہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے فلما کننا بصرف، جب ہم صرف مقام پر پہنچے نا کہ تو مجھے حیض آ گیا، فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ذوق عبادت کتنا تھا، بیٹا شوق کتنا تھا کہ آپ کو خدشہ لاحق ہوا کہ اب باقی تو حج بیت اللہ کریں گے، میں حج نہیں کر پاؤں گی، تو رونے لگی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور کوئی عبادت سے معرومی ہو جائے، کلاس سے بندہ لیٹ ہو جائے تو اس کو افسوس کرنا چاہیے، آج میرا نقصان ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ جہاں پہ کچھ حاصل ہونا مقصود ہو، وہ جہاں سے بندے کو درجہ ملنا، ثواب ملنا، کار خیر ہے، نیک کام میں اگر تاخیر ہوتی ہے، لیٹ ہو رہا ہے تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ افسوس ہونا چاہیے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رو رہی تھی، فرماتی حضور میرے پاس آئے تو میں رو رہی تھی۔ بیٹا ظاہر ہے اس سے پہلے بھی مسئلہ واضح نہیں تھا نا، تو آپ رو رہی تھی کہ اب تو میں حج بھی نہیں کر سکوں گی، جس طرح حیض والی عورت جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، تو حج بھی میں نہیں کر سکوں گی۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لکی انفستے، کیا ہے آپ کو، کیا حیض تو نہیں آ گیا؟ کہتی ہیں میں نے عرض کیا قلت نعم آقا حضور ایسے ہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا امر کتبہ اللہ ولا بنات آدم، یہ تو ایسا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنات آدم پہ مقرر کیا ہوا ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا، دوسرے لفظوں میں یہ کوئی نئی بات تو، یہ تو خواتین کا معاملہ ہے تو ان کا ساتھ ہی رہتا ہے، یہ تو ہو جاتا ہے، یہ تو ساری بنات آدم پر ہے۔ آقا حضور علیہ السلام نے تسلی دی۔ سمجھ آ رہی؟ آپ نے فرمایا یہ تو ساری خواتین کا معاملہ ہے، فقدی ما یقضی الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت، فرمایا کہ جو حاجی لوگ کریں نا، باقی ارکان حج ادا کریں تو آپ بھی ادا کر لینا، سوائے اس کے کہ بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کرنا، سوائے اس کے کہ بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کرنا۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے مجھے یہ مسئلہ بتایا، اور یہ بھی فرماتی ہیں وَضَحَّى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نساء بالبقر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی طرف سے گائے کی قربانی دی تھی، گائے کی
وہاں پہ جو حج بیت اللہ آدمی کرتا ہے تو اس پر قربانی لازم آتی ہے نا. فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی بھی دی تھی. بہرحال اس حدیث شریف سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ ابتدا کیسے ہوئی حیض کی، کہ یہ بنات آدم سے چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی. اگرچہ دوسری بھی رائے ہے، جس رائے کے اندر کیا ہے کہ بنی اسرائیل سے شروع ہوا، تو حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ چل رہا ہے کہ بنات آدم سے ہے. بنی اسرائیل سے پہلی خواتین پر بھی یہ حیض رہا، بعد میں بھی ہے، لہذا آقا حضور کے فرمان مبارک کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، وہ زیادہ مبارک ہے اور عظیم ہے، اس کے مطابق ہی بات کی جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ حج بیت اللہ شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ ازواج مطہرات کو بھی لے گئے، قافلے کے ساتھ تشریف لے گئے. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر میقات جو ہے ذوالحلیفہ، وہاں سے پھر آگے جناب وہ سر مقام پہ ٹھہرے، پھر مکہ معظمہ پہنچے. تو یہ حج کے دنوں سے پہلے جو لوگ جاتے ہیں وہ پھر جا کر عمرہ وغیرہ کر کے احرام کھول لیتے ہیں. پھر جب حج کے ایام آتے ہیں پھر دوبارہ حج کا احرام باندھ کے وہ منا، مزدلفہ، عرفات شریف کی طرف چلے جاتے ہیں. تو کچھ جو ہے وہ پھر حج قران کرتے ہیں، کچھ جاتے ہی آخری دنوں میں ہیں. جب حج کے دن سٹارٹ ہوتے ہیں تو وہ پھر آخری فلائٹوں پہ جو لوگ جاتے ہیں پاکستان سے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں پھر جو حج قران یعنی اکٹھا احرام باندھ کے وہ عمرہ کرنا، احرام کھولتے نہیں ہیں، اسی سے آگے حج کرنے کے بعد جا کر وہ احرام کھولتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی وہ ذوق عبادت عطا فرمائے جو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو، ہماری آج کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی یہ ذوق شوق عطا فرمائے کہ کوئی عبادت رہ جائے تو ہمیں اس کا افسوس ہونا چاہیے. کسی اچھے کام میں نہیں پہنچ سکے، افسوس ہونا چاہیے. کلاس سے لیٹ آ جائیں تو افسوس ہونا چاہیے، رونا چاہیے کہ میرا نقصان ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.